السلام علیکم دوستو، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے کے کنکر وہ چاندی کی مٹی، وہ سونے کے کنکر وہ چاندی کی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ان کی ولادت پر۔ اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا بننے سے پہلے ہی شروع کیا تھا۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے مجھے بنایا اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت زیادہ محبوب، اللہ کا بہت ہی محبوب نبی ہے، جو اللہ نے جس کا تذکرہ اپنے نام کے ساتھ ابھی سے جوڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی جو نہروں کی جو لہریں تھیں، ان لہروں کے اوپر بھی کلمے لکھے ہوئے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درختوں کے پتوں کے اوپر بھی کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام، میرے ابا جی بڑے اداس جنت کے اندر رہتے تھے، اکیلے تھے۔ تو اللہ پاک نے دل بہلانے کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک نے اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب اماں حوا کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے ان کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد جب آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو چھونا چاہا، ان کے ساتھ خواہش کرنے کا اظہار کیا، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آ گئے۔ تو آدم علیہ السلام کو عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے بندے، آپ ان کو چھو نہیں سکتے۔ اور کیوں نہیں چھو سکتا؟ فرمایا پہلے آپ اس کا حق مہر ادا کریں گے، پھر آپ ان کو چھوئیں گے، ان کے ساتھ رغبت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے کیا کرنا پڑے گا حق مہر کے لیے؟ جو میرے پاس جنت کے اندر درخت ہیں وہ اس کو دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ اور جنت کے اندر جو نہریں وہ دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا جنت کے اندر جو میرے محل وغیرہ بنے ہوئے وہ دے دوں حق مہر میں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جو بھی میں کہتا ہوں آپ نہیں کہتے ہو، تو پھر حق مہر کے اندر میں کیا دوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ حق مہر کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں، یا آپ کا حق مہر ادا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ دنیا بننے سے پہلے ہی شروع کیا ہوا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی، ان کے گھر کے اندر بہت غربت تھی، اتنی غربت تھی کہ کبھی کبھی تو پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شکن کے اندر رکھا، آپ صلی اللہ اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے، تو ان کا رہنے کا اور ان کے ساتھ کی چیزوں کا جو طور طریقے تھے اور ان کا طرز عمل ہی بدل گیا۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں بکریاں چرانے جاتی تھی تو جب میں ان کا دروازہ کھولتی تھی تو وہ بکریاں پہلے ہی مجھ سے نکل کے آگے بھاگ جایا کرتی جنگل کی طرف۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں آئے اپنی والدہ کے، تو فرمایا کہ میں نے جیسے جب بکریوں کے لیے دروازہ کھولا تو بکریاں آگے نہ نکلیں۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ آج تو بکریاں مجھ سے پہلے نہیں جا رہی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید میری وجہ سے نہ جا رہی ہوں، کہ جیسے ہی میں نے اپنا قدم آگے رکھا تو بکریاں سر جھکائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اور یہی معاملہ جنگل تک ہوا۔ پھر جنگل میں جب چر کر واپس آنے لگے تو پھر وہی میرے پیچھے سر جھکائے چلنے لگی۔ تو آپ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آیا کرتے تھے وہ مجھے ایسے محسوس ہوتے تھے کہ جیسے کوئی روئی یا کپاس کے میرے نیچے وہ آگے ہوں، اتنے نرم۔ اور جب پانی بھرنے جایا کرتی تھی تو کنویں کے اندر جو پانی تھا، وہ پانی جب کم ہوا کرتا تھا تو پانی اوپر آ جایا کرتا تھا۔ اور جہاں سے گزرتی تھی وہ گلی، وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی، کپڑوں کے اندر سے بہت ہی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور جہاں سے گزرتی تھی وہ درخت آپ کی طرف جھک جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب نے اپنی اہلیہ سے یہ بات عرض کی کہ مجھے جو ہے نا باہر کے لوگ، جو باہر کے میں جہاں بیٹھتا ہوں میں سردار ہوں، تو مجھے لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا عبداللہ ہے وہ تو باہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو آپ کے بیٹے کی جو بہو ہے ان سے پوچھیں کہ یہ جو اس کے جہاں سے یہ گزرتی ہے گلیوں سے، جہاں سے بھی گزرتی ہے وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی مہنگی خوشبو اور اتنی پیاری خوشبو یہ کس سے منگواتی ہیں؟ آپ کا بیٹا تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، یہ کون ہے جو اسے اتنی پیاری خوشبو لا کے دیتا ہے؟ تو عبد المطلب نے جب اپنے اہلیہ سے یہ بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ خود ہی جو ہے نا ان سے پوچھ لیجئے۔ تو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کو بلایا آمنہ کو اور ان سے پوچھا کہ بیٹی مجھے سچ بتانا کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں باہر کہ آپ کا بیٹا تو باہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن آپ کی جو بیٹے کی
گھر والی ہیں جب وہ گلی سے گزرتی ہیں، جس جگہ سے بھی گزرتی ہیں، انہیں کپڑے سے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری خوشبو آتی ہے کہ جو ہم نے آج تک نہیں جو ہے نا اس کو دیکھا، نہ سونگا اس کو۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ جب سے میرے پیٹ میں یہ میرا بیٹا آیا ہے تو اس وقت سے جب میں جہاں سے بھی گزرتی ہوں، میرے کپڑوں سے، میرے جسم سے ایک عجیب اور ایک بہت ہی پیاری مہک آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو عبد المطلب کی گھر والی جو ان کی اہلیہ تھی وہ بتاتی ہیں کہ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک عجیب، کہ جب زمین کے اوپر تھوکتی ہیں تو تھوک کے اندر سے بھی خوشبو آتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی باتیں ہیں، اور ان کے آنے کے بعد تو زمانہ ہی بدل گیا۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو کتنی ہی جنت سے حوریں آمنہ کے گھر آ گئیں اور ان کو مبارکباد دینے لگی کہ آپ کے گھر کے اندر دونوں جہانوں کا سردار اور دونوں جہانوں کا نبی آ گیا۔ آمنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میرے بیٹے کے سر میں تیل بھی لگا ہوا تھا اور آنکھوں میں سرمہ بھی ڈلا ہوا تھا اور ختنہ بھی ہوا تھا۔ میرے دوستو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پیدا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ان سے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد انتقال کر کے یتیم تھے، تو جو دائیاں آیت آتی تھیں مکہ کے اندر بچوں کے دودھ پلانے کے لیے، تو جب بہت ساری اعلان ہوا کہ مکہ کے اندر قریش میں بچے پیدا ہوئے ہیں، تو بہت ساری دائیاں آئیں۔ سب دائیوں نے جو ہے نا اچھے اچھے گھرانے کے، بڑے بڑے سرداروں کے، امیر گھرانوں کے بچے اٹھائے۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی جو اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی، وہ بیچاری جب چل کے آئی تو وہ بہت دیر سے پہنچی، تو باقی جو دائیاں تھیں وہ سارے جو ہے نا اچھے اچھے بچوں کو، اچھے گھرانے والوں کو اور قریش کے سردار کے بچوں کو لے کے چلی گئیں۔ تو اعلان ہوا کہ کوئی دائی رہ گئی ہو جس نے بچہ نہ لیا ہو دودھ کے لیے، تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہی رہ گئی ہوں جس نے بچہ نہیں لیا۔ تو آپ کے دادا ان کو گھر لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے جو آپ نے لینا ہے، اور ان کے والد جو ہے نا انتقال کر گئے، یتیم ہے۔ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، تو میں نے فرمایا کہ میں نے آج تک میں پورے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر چکر لگاتی ہوں، بچے اٹھاتی ہوں اور دودھ پلاتی ہوں، میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جیسے انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں چندی آ گئی۔ تو فرمایا میں اس کو دودھ پلا کے دیکھتی ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پلایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب دوسری سائڈ سے دودھ پلایا تو وہاں سے دودھ نہیں پیا، کیونکہ وہ ان کے رضائی بھائی کی دودھ پینے کی جگہ تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش سے ہی انصاف کرنے والے تھے۔ تو ایسی صفات کے مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر اپنی اونٹنی کے اوپر چلیں تو جو دائیاں ان سے لے کر بہت آگے نکل چکی تھیں، بہت پہلے آگے جا چکی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے جو بہت تیز رفتار میں دوڑی آ رہی ہے۔ سب نے یہ پوچھا کہ یہ کس کی اونٹنی ہے جو اتنی تیز رفتار میں آ رہی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حلیمہ کی اونٹنی ہے جو اتنی تیز رفتار سے آ رہی ہے۔ تو ایک نے کہا کہ اس کی اونٹنی تو بہت کمزور ہے، وہ تو اتنی سپیڈ میں اتنی تیز رفتار سے آ ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے سب نے مشورہ کیا کہ رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی اونٹنی اور کون ہے جو اتنی تیز رفتار سے آ رہا ہے۔ تو جب وہ قریب آئے تو دیکھا تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی کے اوپر سوار کیے اور تیزی سے بھاگے آ رہے ہیں، اور ان کی اونٹنی ایسے سپیڈ تیزی سے بھاگے آ رہی ہیں۔ تو سب نے دائیوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا ہوا؟ آج آپ کی اونٹنی، آپ نے اپنی سواری بدل لی کیا؟ آپ کی اونٹنی تو بہت کمزور تھی، تو یہ اتنی تیزی رفتار سے کیسے چلنے لگی؟ تو فرمایا کہ میں نے سواری نہیں بدلی، اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بدل گیا ہے۔